اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہم باب شروع کریں گے یہ ابواب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کے بارے میں ہے، اور اس میں کل ابواب 6 ہیں اور کل 6 احادیث ہوں گی جو اس باب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلا باب جو ہم پڑھیں گے باب ہے صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ نماز خوف کون سی نماز ہوتی ہے کہ جو جنگ کے وقت یا کسی خوف کے وقت پڑھی جاتی ہے، جب انتہائی خوف طاری ہے، دشمن نے حملہ کر دی ہے اور جنگ جاری ہے، اس وقت جو نماز پڑھی جائے گی وہ کس طرح کی پڑھی جائے گی؟ یعنی جنگ ابھی ہو نہیں رہی لیکن جنگ کا جو میدان ہے وہ سج چکا ہے، تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے، تو کس طرح پڑھی جائے گی اس کے تفصیل ہم پڑھیں گے۔ اس کے باب کے شروع میں امام بخاری آیت نمبر 101 اور 102 لائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں چلو یا سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذی کفروا، کہ جب تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں، ان الکافرین کانوا علیکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اگر آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان ہوں حالت جنگ میں، تو پھر آپ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں۔ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ پکڑے رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب سجدہ کریں آپ، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیں اور یہ مقتدی جو ہیں وہ بھی سجدہ کر لیں، تو پھر کیا کریں؟ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ پیچھے چلا جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، تو وہ گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، تو ایک تو وہ چکنے رہیں اور اپنا اسلحہ پکڑے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اسلحے کی طرف سے اور اپنے مال و متاع کی طرف سے غافل ہو جائیں، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، لیکن اگر بارش ہے اور بیمار ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ جو ہے اس کو رکھ دیں۔ وخذوا حذرکم، لیکن چکنے رہیں۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے سخت بڑا اور رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا طریقہ جو ہے وہ خود بیان کر دیا ہے، اور نماز قصر جیسے سفر میں ہوتی ہے، کہ یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر سفر میں ہے تو اس وقت جب آپ زمین میں چل پھر رہے ہیں اور اس وقت آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی جو جنگ کے نماز خوف ہے اس کا بیان بھی آتا ہے۔ اگر حدیث ہے، حدیث نمبر 900، اور یہ حدیث شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو امام زہری سے روایت کرتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری، شعیب جو ہیں وہ امام زہری سے پوچھتے ہیں، قال سألتو، میں نے پوچھا، حل صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلاۃ الخوف، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے؟ قال اخبرنی سالم، امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے سالم جو حضرت عبداللہ بن عمر کے مولا تھے انہوں نے بتایا، ان عبداللہ بن عمر سے وہ روایت کرتے ہیں، قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک غزوے میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل نجد کی طرف ہم گئے، فوازینا العدو، تو ہم نے دشمن کے بالمقابل ہوئے، فصاففنا لهم، تو ہم نے اپنی صفیں جو ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں باندھی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ہمیں نماز پڑھانے لگے۔ فقامت طائفۃ معہ تصلی، تو ایک گروہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے۔ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَىٰ عَدُوٍّ، اور ایک گروہ جو تھا وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ وَرَكَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَن مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو رکعت تھی اس میں رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، ثم انصرفوا، پھر وہ گروہ چلا گیا، مکان طائفۃ، اپنی جگہ پہ، التی لم تصلی، اس جگہ پہ جہاں پہ ان لوگوں کی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ فجاءوا فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعۃ وسجد سجدتین، تو پھر وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ آ گیا
اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان لوگوں نے بھی اسلام پھیرا. ثم قام كل واحد منهم، پھر ان میں سے سب لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. فرقع لنفسه رکعۃ وسجد سجدتین، تو اپنے اپنے طور پر انہوں نے ایک ایک رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ صلاۃ خوف کا طریقہ، یہی طریقہ قرآن پاک کے اندر تھا جو ہم نے پیچھے آیات پڑھی ہیں، اور یہی طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور حدیث ہے، اور اسی صلاۃ الخوف کے طریقے کو امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے پسند کیا، اور جواز اور بھی طریقوں کا ہے، لیکن سب سے اولا اور بہتر طریقہ یہی ہے. اور یہ طریقہ کیا ہے کہ ابھی جنگ چھڑی نہیں ہے. جب جنگ چھڑ جاتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر لوگ خلط انت ہو جاتے ہیں تو اس وقت ظاہر جماعت مشکل ہوتی ہے، اس وقت کے مسائل جو ہیں وہ آگے پڑھیں گے ہم. لیکن یہاں پہ جو ہے ابھی جنگ اس طرح چھڑی نہیں ہے اور لوگ آمنے سامنے نہیں ہیں، ابھی اپنے اپنے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن حملے کا خوف ہے وہ موجود ہے کہ کسی وقت بھی دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے. تو اس صورت میں طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ امام جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور جو فوج ہے اس کا جو بھی لشکر ہے اس کا ایک حصہ جو ہے امام کے پیچھے آئے گا، 1 رکعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہ گروہ پیچھے چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ جو اسلحہ لے کے کھڑا ہوا تھا وہ آئے گا اور وہ اگلی رکعت پڑھے گا. یعنی دونوں کا عدل بدل ہوتا رہے گا. پہلے ایک گروہ اسلحہ لے کے کھڑا رہے گا، چوکنا رہے گا دشمن کی طرف سے، اور اس بات پہ یعنی حفاظت کرے گا اپنے ساتھیوں کی کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے. اور جب وہ 1 رکعت پوری کر لیں گے تو وہ پیچھے آ کے ان ساتھیوں کی حفاظت کریں گے، اسلحہ لے کے رکھیں گے، چوکنے رہیں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جا کے امام کے پیچھے نماز ادا کر لے گا. یہ 2 رکعتیں اس طرح سے ہو جائیں گی. پھر جب امام سلام پھیر لے گا تو پھر وہ لوگ اپنے اپنے انفرادی طور پہ جو 1 رکعت رہ گئی تھی اس کو ادا کر لیں گے. اور بعض جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس وہ 1 رکعت ہی ہوگی جو کہ پڑھی جائے گی. لیکن یہ طریقہ جو ہے 2 رکعتوں والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور امام ابو حنیفہ نے اور ان کے جو مسلک کے اندر، حنفی مسلک کے اندر یہی طریقہ جو ہے وہ زیادہ اس کا جواز ہے اور اولا اور بہتر طریقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.